بسم اللہ الرحمن جی، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام ایس ٹی کے ولاگ کے ساتھ آپ کا میزبان جواد خان۔ اس ٹائم ہمیں جوائن کیا سردار طیب خان، جو کہ سینئر تجزیہ کار اور انٹرنیشنل میڈیا کے ایڈوائزر ہیومن رائٹس کے ہیں، سردار طیب خان، اور میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں منیبہ بیگ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، اور میڈم آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا، دنیا کے 12 ممالک میں سے سرکاری طور پر جو رجسٹر ہونے والی آپ کی جو ہیومن رائٹس تنظیم ہے، یہ کیسے کام کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ جواد خان صاحب۔ 67 ممالک میں یہ کام کر رہی ہے، اور 12 ممالک میں سرکاری طور پر یہ رجسٹر ہے۔ جی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، دیکھیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جو ہے رانا بشارت علی خان صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ بلوس جو ہے عوام کی خدمت کر رہی ہے، اور جو ہیومن رائٹس جو کہ انسانی خدمت کے جو جذبات سے سرشار ہے، اس کے جذبے سے جو ہے وہ تمام ہزاروں کارکنان جو کہ دنیا بھر میں جو ہے موجود ہیں، اور بڑی تعداد جو ہے اس میں شامل ہے نوجوانوں کی، جو کہ والنٹیرلی جو ہے ہماری تنظیم سے منسلک ہے۔ اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم 12 ممالک میں آلریڈی پہلے سے ہم رجسٹر، ہمارا ایک نان پرافٹ یہ تنظیم ہے، اور جو یہ کسی قسم کی کوئی چندہ ہماری بالکل تنظیم نہیں لیتی، اس کی تمام تر جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں مرکزی بالکل رانا جی، بشارت علی خان صاحب نیشنل آبزرور ہیں یونائٹڈ نیشنل کے، وہ سارا کچھ اس کو وہ کرتے ہیں۔ اور یہ اب نائجیریا کی جو حکومت ہے وہاں بھی اس کو عالمی مبصر کے طور پر جو ہے اس کو نہ صرف دعوت ملی ہے، بلکہ ان کی بھی سرکاری جو حکومت ہے اس کی طرف سے باقاعدہ اس کی وہاں بھی نامزدگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رانا بشارت علی خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی بہت زبردست کاوشیں اور بہت زبردست محنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نائجیریا میں بھی ہم جو ہے وہاں بھی پراپر رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف یا جو انسانیت کے خلاف جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنا، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، یا اسرائیل میں جو اسرائیل فلسطینیوں پر جو ظلم و بربریت کر رہا ہے اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، اور خاص طور پر جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا، سیلاب میں جس طرح ہیومن رائٹس موومنٹ نے اپنا کردار ادا کرنا، اور ابھی بھی سندھ میں جو ہے ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، اور گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ٹھیک ہے ہے۔ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آباد اچھا پنڈی میں بھی آپ سردار دیکھیں گے صاحب، کہ یہاں بھی ہمارا ہر زون اور ہر ڈویژن میں جو ہے ہمارے دفاتر قائم ہے، اور ہم عوام کے ساتھ براہ راست ہمارے رابطے موجود ہیں، اور ہم براہ راست ان کی خدمت اور خدمات کے جو کام ہے سب انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میڈیا ایڈوائزر کے طور پر، تو میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں ابھی ہفتہ ہفتہ ہی میرا اس میں مقرر ہوا ہوں، تو میں ان کی تنظیم کے جو کام ہیں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جب میں ان کے کاموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اس تنظیم کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے بالکل جو انسانیت کی بات ہے اس کو بدوس اپنے جتنا ہو سکے کہ اس کو نہ صرف اٹھاؤں گا بلکہ ہر پلیٹ فارم میں اجاگر بھی کروں گا۔ جی بالکل۔ اچھا میڈم، عام انتخابات سے فرار ضمنی جو انتخابات ہیں ان کی طرف اصرار کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے؟ جی دیکھیے جواد، بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے شروع سے ہی، جیسے یہ مسلط ہوئے ہم پر امپورٹڈ حکومت، تو یہ شروع سے ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا عام انتخابات کی طرف نہ آئے، تو کبھی یہ بہانے کرتے ہیں، کبھی یہ اسمبلیز ڈیزولو نہ کرانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کبھی یہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو میجورٹی ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، کیونکہ عوام ان کو پہلے بہت سالوں سے جو ہے وہ پہلے تو 2 خاندان تھے جو باریاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آزما چکی ہے۔ پھر اب یہ پورا جو ٹولہ ہے 13 جماعتوں کا، پی ڈی ایم کا، وہ اکٹھے انہوں نے 10 مہینے میں جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے، عوام ان سے جو ہے وہ بالکل تنگ ہے، اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کی جو ہے کوئی مقبولیت نہیں ہے، اور عوام ان سے تنگ ہے، اور عوام ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گی۔ تو آخر عمران خان صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ جو چور ہے وہ روتے رہتے ہیں؟ تو جی اس میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ پہلے تو خان صاحب نے جو کیا ہے احساس کفالت پروگرام، ٹھیک ہے، لنگر کھانے، شیلٹر ہوم کا قیام، راشن کارڈ، کسان کارڈ، صحت انصاف کارڈ، احساس اسکالرشپ پروگرام، انصاف آفٹرنون اسکول، انصاف مزدور اور بزرگ کارڈ، بالکل روشن ڈیجیٹل پروگرام، خدمت ای مراکز کا قیام، نیب کو بااختیار کرنا، راست پروگرام، سیرت یونیورسٹی کا قیام، ٹورزم کا فروغ تھا جب خان صاحب کی حکومت تھی، اور اب دیکھیں ٹیررزم کا فروغ ہو رہا ہے۔ بالکل بلین
سونامی ٹری کا آغاز کیا، ٹیکس ریفارمز کیے، کرکٹ سے جو ہے وہ کرکٹ کا جو چیئرمین تھا وہ کرکٹ بورڈ سے ہی تھا، اور اب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جن کو کوئی کرکٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی ہوئی، یہاں پہ ٹیمیں آ رہی تھی، میچز ہو رہے تھے، اور اب پھر پاکستان جہاں کھڑا ہے، جو 4 سال پہلے تھی پوزیشن، وہیں پر آ گئی ہے کہ لوگ ٹیررسٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پی سی ایل کی کامیابی، ای ٹرانسفر اور پینشن کا قیام کیا، جس سے شفاف نظام ہو گیا تھا کہ آپ بالکل کی جو ساری ٹرانسفرز ہیں، پینشنز ہیں، وہ آپ کی الیکٹرانکلی ہو رہی تھی، تو مطلب کہ وہ کافی ٹرانسپیرنٹ تھا۔ پھر انہوں نے بادشاہ من اور واسو ڈیم پر کام کا آغاز کیا، اپنا گھر اسکیم کا قیام بلا سود، قرضے کی اسکیم، نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز، اور نئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا قیام، پاکستان سٹیزن پورٹل، رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام، جس میں جو یہ پوری بالکل دنیا نے، مسلم کنٹریز ہیں، انہوں نے سراہا۔ تو صحیح. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی یہ تو میں نے آپ کو کچھ ان میں سے بتائی ہیں، تو وہ گننے بیٹھیں تو وہ مطلب کہ انفینٹ ہو جاتی ہیں۔ صحیح تو بالکل. یہ ساری جو خان صاحب نے ملک کے لیے بہتری کے لیے کی ہے، تو یہ چور تو آج تک ہی اس طرح کے کوئی کام نہیں کر سکے سوائے کرپشن کے۔ ان کا نام جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی جو آپ ٹاپ 10 آتے ہیں پوری دنیا کی، اس میں ان کے نام ہے۔ تو یہ اسی لیے گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کی طرف نہ آئیں، جس سے قوم کا نقصان ہے، کیونکہ ہمارے پاس آگے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اتنا ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 2 دفعہ الیکشنز کروائیں، کبھی بائی بالکل میڈم. الیکشنز کرائیں تو کبھی جنرل الیکشن۔ بالکل. تو اچھا یہ سردار انہوں نے صاحب. قوم کا فائدہ سوچتے ہیں، انہوں نے کبھی قوم کا، ملک کا فائدہ سوچ۔ جی جی. اچھا سردار صاحب، یہ سابقہ جو وزیر خزانہ تھے مفتیٰ اسماعیل صاحب، ان کا بیانیہ بھی ہے جو آج ملک میں جو مہنگائی ہے اس کی جو شرح ہے وہ 25% تک پہنچ گئی ہے، جو موجودہ حکومت نے 6 ماہ میں 6.5 کھرب کا قرضہ لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سردار صاحب؟ جواد اپنا کوشچن دوبارہ دہرائیے گا پلیز۔ سردار صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو سابقہ وزیر خزانہ تھے ان کا یہ بیان بھی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ آج ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 25% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ موجودہ حکومت 6 ماہ میں 6.5 کروڑ تک قرضہ لیا ہے۔ سردار صاحب. جواد صاحب مجھے کوشچن کی سمجھ تو نہیں آئی، بہرحال آپ یہ پوچھ رہے سردار ہوں گے صاحب کہ میں اس یہ وقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سابقہ وزیر خزانہ تھے مفتیٰ اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا تھا ملک میں جو آج مہنگائی کی جو شرح ہے، ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جو ملک میں آج مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 25% تک پہنچ گئی ہے اور موجودہ حکومت میں 6 ماہ 6.5 کھرب کا قرضہ لیا ہے، ابھی جو موجودہ حکومت ہے۔ دیکھیں جواد صاحب، مہنگائی، جی جی. یہ موجودہ حکومت نے جو ہے 9 ماہ سے، جب سے یہ رجیم چینج ہوئے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، تو اس نے تو آ کر جو ہے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یقین جانے مہنگائی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، اور مہنگائی انہوں نے کر کے جو ہے غریب آدمی کی جو ہے چیخیں نکال دی، چاہے وہ بالکل. ڈال دی موجودہ جو رجیم آئی ہے۔ اب یہ سب کو ثابت ہو گیا، اب یہ استعفے جو ہے منظور کرنے بجائے یہ نہیں کہتے، اب 76 اراکین انہوں نے اسمبلی سے باہر انہوں نے کر دی ہیں۔ اب کس قانون کے تحت؟ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرد واحد کو بلا کر، ارکان اسمبلی کو بلا کر ہم تصدیق کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اب انہوں نے فوری جو عوام سے کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو انہوں نے استعفے منظور کر کے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے 76 حلقوں میں جو ہے ملک بھر میں ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو مذاق کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے ساتھ مذاق ہے، ملک کے ساتھ مذاق ہے۔ اب یہاں ثابت ہوتا ہے کہ ریاست اہم ہے، سیاست اہم ہے۔ نون لیگ کی سیاست، نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ بہت اہم ہے، پی ٹی ایم والے سمجھتے ہیں کہ سیاست اہم ہے، ریاست اہم نہیں ہے۔ لوگ جو ہے باہر میں شہر محل رکھنا ہے اور تھوڑا ہی تو پاکستان میں رہنا ہے، پھر بڑے باہر چلے جانا ہے۔ اب 27 فروری کو بتایا جا رہا ہے کہ مریم صاحب آ رہی، تو مریم صاحب آئیں گی تو کون سی مہنگائی کم ہو جائے گی؟ اب یہ بھی آ رہا ہے کہ بجٹ بھی جو ہے وہ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں خاطر خواہ کوئی عوام کو بڑا کوئی ریلیف نہیں دینے جا رہے، الٹا وہی کچھ کریں گے، الٹا پابندیاں لگائیں گے، الٹا عوام کو جو ہے وہ بجلی
انہوں نے مہنگی کر دی ہے، یکم کو انہوں نے مہنگی کی اور پیٹرول کی پرائسز یہ آگے تو بڑھا تو نہیں رہے لیکن رکی ہوئی ہیں، لیکن نیچے نہیں لائے. لیکن جو عوام کی تو انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چیخیں نکال دی ہے، جس وجہ سے اب عوام جو ہے تنگ آ چکی ہے اس رجیم چین سے جو اس کا کیا آپ کو گورنمنٹ سردار جو صاحب کیا لگتا ہے کہ کیا حال ہے؟ بات کرنے تھے. جی میں حال جی بتاتا ہوں. حال سر یہی ہے کہ اس ملک میں جو ہے صاف اور شفاف الیکشن اس ملک کا عوام کا حق ہے کہ وہ عوام ٹھیک ہے. جس سے چاہے ووٹ کی طاقت سے کرے وہ اسمبلیوں میں آئے اپنی وہ حکومت کرے. اس وقت معیشت کا آپ حال دیکھ لیں، استحکام تب بھی ممکن ہو سکتا ہے. سیاسی استحکام صرف واحد الیکشن ہے اور الیکشن کے عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب 2 اسمبلیاں تو ٹوٹ گئی ہیں. ہم سارے یہاں بیٹھ کے تجزیے تو دے رہے تھے پہلے کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی ٹوٹے گی یہ نہیں ٹوٹے گی. تو یہ بھی میں آپ کو یہ آپ سنبھال کر رکھیے گا، یہ الیکشن سارے کے سارے جو ہیں یہ پگٹھے ہوں گے، چاہے وہ صوبائی کے ہوں چاہے وہ قومی کے ہوں، اور یہ لٹکاؤ والی پالیسی کریں گے اور یہ اس کو لٹکانے کی کوشش کریں گے. جو ہے ابھی تک گورنر نے جو ہے وہ تاریخ نہیں دیا، حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ 90 دن میں وہ انہوں نے کرانے ہوتے ہیں، ان کو پابند ہے الیکشن کمیشن اس چیز کا، لیکن گورنر صاحب نے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دیا. آج پی ٹی آئی کی قیادت میں جی گورنر نے ولی الرحمان صاحب نے وہ خط لکھا ہے کہ آپ پوری طور پر جو ہے تاریخ دیں کہ الیکشن کس دن آپ کروا رہے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب الیکشن تو ہونے ہیں، ملک ٹھیک ہے. بھر میں الیکشن ایک ساتھ ہو جائے، بجائے کہ ضمنی الیکشن پہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کروا رہے ہیں. اب ان کو تو پتہ لگ گیا ہے. آج وہ سارے اراکین اسمبلی کے تھے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں، تو وہاں یہ اسپیکر اور ان کے جو سیکرٹری تھے وہ سارے وہاں سے غائب تھے. اب کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے تو اپنی سیاست چمکانی ہے اور انہوں نے ایک پلانٹڈ الیکشن کرانا، جس طرح انہوں نے کراچی اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا بیڑا غرق کیا. وہاں جو انہوں نے دھاندلی کی ہے، الٹا جو اب ری کاؤنٹنگ کرے اس میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے اور جماعت اسلامی آ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی چلے وہ کچھ سیٹیں ان کی واپس آ رہی ہیں. لیکن الٹا یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک عمران خان کو جہاں وہ عام الیکشن میں جو ہے 12 سیٹیں لے جاتے ہیں، 14 سیٹیں پی ٹی آئی وہاں سے لاتی ہے، لیکن وہاں اب پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے. یہ سب کو نظر آ رہی ہے کون لوگ کیا کر رہے ہیں، کون لوگ کس طرح الیکشن پلانٹڈ بنا رہے ہیں. اور یہ کچھ یہ پنجاب میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی ٹیکنیکلی یا انجینئرنگ قسم کا الیکشن کیا تو یہ ان کو نہیں پتا کہ عوام اس پر جو ہے وہ کس طرح کا ریئیکٹ کرے گی، اور جو عوام ریٹیلیٹ کرے گی تو یہ ملک جو ہے اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف انتہائی ضروری ہے، اور الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی جو ہے ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے اور اپنے جو تمام معاملات ہیں وہ سیاسی ٹیبل ٹاپ پر جو ہے حل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل سردار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ سردار صاحب جوائن کرنے کے لیے. میڈم آپ کا بھی. ناظرین ہمارے ساتھ سردار طیب خان اور منیبہ بیگ صاحبہ موجود تھی جنہوں نے گفتگو کی اور انٹرنیشنل ہومنس رائٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کی. سردار صاحب میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں اور یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز میں شامل ہونے کے لیے اور انسانی خدمت کرنی چاہیے. ہومن کے لیے، انسان کے لیے خدمت کرنا ہمارا حق اور فرض ہے. ناظرین لاسٹ پہ اپنے میزبان جواد خان کو اجازت دیجیے. اللہ